جب علامہ اقبال کو دنیا میں بھیجنے کا وقت آیا تو اب اللہ تعالیٰ کو بھی فیصلہ کرنا تھا کہ اقبال کی پیدائش کے لیے کس بابرکت گھرانے کا انتخاب کیا جائے، کیونکہ ایک ظاہری وجود کی بھی اس دنیا میں بالآخر تربیت تو کی جاتی ہے اور اس کو دی جانے والی عظیم الشان ڈیوٹی کے لیے تیار تو کیا جانا ہوتا ہے، یعنی فطرت اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے حالات اور واقعات کو خود ترتیب دیتی ہے اور سازباز کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اپنا کوئی مجدد، فقیر، درویش، جرنیل یا اپنا کوئی مجاہد امت کو بیدار کرنے کے لیے بھیجنا ہے تو اسے کسی عام گھرانے میں پیدا نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ اس گھرانے کا پس منظر دیکھیں اور پھر اس ماحول کو مد نظر رکھیں کہ جس میں اقبال کی پیدائش اور تربیت ہوئی تو آپ پر اللہ کی یہ حکمت روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ اقبال کے والد شیخ نور محمد کشمیری تھے۔ اقبال اپنے والد کا تعارف کرواتے ہیں کہ وہ ایک صاحب کشف، اللہ کے ولی، درویش اور فقیر تھے، یعنی اقبال جیسے مفکر، دانشور اور فلسفی کے جو یورپ کو دیکھ چکے تھے اور پوری دنیا پر ان کی نگاہ تھی کہ یہ خیالات ہیں اپنے والد سے متعلق۔ اقبال کو اقبال بنانے میں اس فیض کا بہت دخل ہے کہ جو انہوں نے اوائل زندگی میں اپنے والد سے حاصل کیا۔ ان کے والد خود بیان کرتے ہیں کہ اقبال کی پیدائش سے پہلے انہیں اشارے ملنا شروع ہو گئے تھے کہ ان کے گھر میں کوئی غیر معمولی وجود پیدا ہونے والا ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت پرندہ اڑتا پھر رہا ہے اور اس پرندے کو پکڑنے کے لیے کئی ہاتھ اٹھ رہے ہیں، لیکن وہ خوبصورت پرندہ بالآخر ان کی گود میں آ کر ہی گرتا ہے۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں کوئی بہت بابرکت ہستی بھیجنے والا ہے۔ یہ واقعات اقبال نے خود اپنی کتابوں میں لکھے ہیں اور اپنے دوستوں سے بیان کیے ہیں۔ جن لوگوں نے اقبال کی زندگی پر کام کیا ہے انہوں نے بھی یہ واقعات تحریر کیے ہیں۔ اقبال کے گھرانے میں فقراء اور اولیاء کی محفلیں ہوا کرتی تھیں کہ جن میں علم و حکمت، فقر اور قرآن کے اسرار و رموز کی گہرائیوں میں اترا جاتا تھا۔ اقبال کی تربیت بچپن سے ہی انہی محفلوں میں ہوئی۔ اقبال خود ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ایک مرتبہ رات کے وقت ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد کی گرد روشنی کا ایک حالہ بنا ہوا ہے۔ ان کی والدہ چونکہ والد کی رازدار تھی، لہٰذا وہ خاموشی سے اقبال کو ایک طرف لے گئی اور انہیں پیار سے سونے کے لیے بھیج دیا۔ صبح جب اقبال اٹھے تو اس مشاہدے کے متعلق اپنے والد سے پوچھا۔ ان کے والد نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ شہر کے باہر ایک قافلہ آیا ہوا ہے اور مجھے روحانی طور پر مشاہدہ کروایا گیا ہے کہ وہاں ایک شخص بہت بیمار ہے، چنانچہ میں اس کا علاج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اقبال اپنے والد کے ساتھ شہر سے 30 میل دور گئے اور وہاں جا کر اس مریض کو دیکھا کہ جو لا علاج ہو چکا تھا اور مرنے کے قریب تھا۔ شیخ نور محمد نے اس کا علاج کیا، کچھ دوائیں دی اور گھر واپس آ گئے۔ نہ قافلے والے ان کو جانتے تھے اور نہ ہی اس سے پہلے یہ قافلے والوں سے ملے تھے۔ یہ قافلہ کابل سے آ رہا تھا۔ چند دنوں کے بعد جب وہ قافلہ شہر پہنچا تو وہ مریض صحت یاب ہو چکا تھا۔ اس کے صلے میں قافلے والے شیخ نور محمد کو کئی تحائف اور انعام دینا چاہتے تھے، لیکن آپ نے سب لینے سے انکار کر دیا۔ یہ انتہائی غیر معمولی واقعہ اقبال نے خود عطیہ فیضی کو سنایا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر علامہ اقبال قرآن پاک پڑھ رہے تھے کہ ان کے والد ان کے پاس سے گزرے تو پوچھا کہ بیٹا تم قرآن میں کیا پڑھتے ہو؟ اقبال نے بتایا جیسے ہمارے ہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے میں بھی ویسے ہی کرتا ہوں۔ اس پر انہوں نے اقبال کے پاس بیٹھ کر انہیں بتایا کہ بیٹا قرآن اس طرح پڑھو کہ جیسے
یہ تم پر نازل ہو رہا ہے۔ اقبال نے جب اس کی وضاحت چاہی تو انہوں نے جو وضاحت کی وہ انتہائی غیر معمولی تھی۔ اقبال کے والد نے فرمایا، یہ قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ جب مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں خود کو گم کرتا چلا جاتا ہے اور حضور علیہ السلام سے اس کا تعلق بڑھنے لگتا ہے، تو پھر یہ قرآن بھی اس شخص پر اپنے راز اسی طرح کھولنا شروع کر دیتا ہے کہ جیسے یہ اس پر نازل ہو رہا ہو۔ قرآن ہر دور میں اپنے راز کھولتا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت میں گم ہو جاؤ۔ جتنا تمہارا حضور علیہ السلام سے تعلق بڑھے گا اتنا ہی یہ قرآن تم پر اپنے راز کھولنے لگے گا۔ 3 نکات تھے جن کے فہم اور ان پر عمل نے اقبال کو بدل کر رکھ دیا۔ پہلا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت، تعلق اور عشق۔ دوسرا، قرآن سے تعلق، اور تیسرا، دین کی خدمت۔ حکمت کے یہ تینوں راز اقبال نے اپنے والد سے سیکھے۔ ایک مرتبہ ان دنوں جب اقبال اپنی تعلیم مکمل کر رہے تھے، اقبال کے والد نے ان سے کہا کہ بیٹا، میں نے تمہاری تعلیم و تربیت پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا اور محنت کی ہے، لیکن ایک قرض ہے کہ جو تم پر واجب ہے اور وہ تم نے ادا کر دینا ہے۔ اقبال ذرا حیران ہوئے کہ وہ کون سا ایسا قرض ہے کہ جو انہیں ادا کرنا ہوگا۔ ان کے والد فرمانے لگے کہ جو قرض تمہارے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں اب دین کی خدمت کرنی ہے، اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کرنی ہے۔ یہ بنیادی اصول یعنی حضور علیہ السلام سے عشق، نسبت اور تعلق، قرآن سے تعلق اور دین کی خدمت، یہ تینوں باتیں ہی اقبال کے والد نے کم عمری میں ہی ان کے ذہن میں جاگزی کر دی تھی۔ اقبال کے والد کے حضور علیہ السلام سے عشق اور نسبت کے کچھ انتہائی غیر معمولی واقعات ہیں کہ جو اقبال کے بچپن سے متعلق ہیں۔ ایک مرتبہ گھر میں کوئی سائل آیا کہ جسے اقبال نے سختی سے جھڑک دیا۔ اس پر ان کے والد بہت بے چین ہو گئے اور تقریباً روتے ہوئے اقبال کو ایک طرف لے گئے اور بولے کہ بیٹا، مجھے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے آگے رسوا نہ کرنا۔ قیامت کے دن جب انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین اور ان کے علاوہ فاسق و فاجر بھی جمع ہوں گے تو اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ یہ بچہ اللہ نے تمہیں دیا تھا تاکہ تم اس کی تربیت کرو اور اسے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے تیار کرو۔ اگر تم اسی طرح معاملات کرو گے تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رسوا ہونا پڑے گا۔ اپنے والد کی اس بات پر اقبال ہل کر رہ گئے۔ ایک چھوٹے سے بچے کو پہلی دفعہ یہ سبق ملا کہ اللہ کے رسول کے سامنے سرخرو ہونا ہے یا رسوا ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد ساری زندگی کے لیے اقبال کی سوچ اور فکر کا محور و مرکز ہی تبدیل ہو گیا۔